جی جنگی جی قیدیوں کے حوالے سے غامدی صاحب کا جو موقف ہے کہ اب کسی کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جائے گا، جبکہ فدیہ یا پھر احسان کے ذریعے انہیں رہا کیا جائے گا، جبکہ ہمیں کیا ایسی روایت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام یا مسلمانوں نے خواتین قیدیوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کی؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، عامر صاحب نے جہاں اپنی یہ رائے بیان کی ہے میزان میں اور البیان میں بھی، وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایسے واقعات ہوئے ان پر بھی انہوں نے کلام کر کے اپنا نقطہ نظر ان کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان واقعات میں جو کسی جنگ میں 2-3 جنگوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے گئے اور ان کو قیدی بنایا گیا، تو وہ الٹیمیٹلی وہ آزاد ہو گئے۔ تو طریقہ اس کا یہ نہیں اختیار کیا گیا کہ وہ جب پکڑے گئے تو ان سے بعد سے فدیہ لے کر بھی چھوڑ دیا گیا جیسے بدر کے قیدی ہیں، اور کئی جنگوں میں ان کو کسی نہ کسی مناسبت سے مسلمانوں نے آزاد کر دیا، تقسیم کے بعد بھی آزاد کیا، براہ راست بھی آزاد کیا گیا۔ تو عامر صاحب ان کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک جو اصول بتایا تھا کہ قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا کے رکھنا، یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ آپشن یہی ہے کہ ان کو آپ نے آزاد کرنا ہے، چاہے احسان کر کے چھوڑ دیں چاہے فدیہ لے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ایسا اختیار کیا کہ الٹیمیٹلی نتیجتاً وہی کام ہو گیا اور ان میں سے کسی کو بھی غلام بنا کر رکھا نہیں گیا۔ اس کے بعد جو صحابہ کے دور میں واقعات ہوئے ہیں ان پر میری نظر میں نہیں ہے کہ غامدی صاحب نے کوئی کلام کیا ہو یا ان کی کوئی توجیہ کی ہو یا ان پر کہ وہ کیسے ہوا یا اس کا کیا جواز تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے واقعات پر تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر اور ان کی ایک تفہیم انہوں نے بیان کر دی۔ جی، تو مطلب اس طرح کی کوئی روایت رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے کہ جس میں جنگی خواتین قیدیوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا گیا ہو؟ اس میں بنو قریظہ کا وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے مقاتلین کو قتل کر دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو بیچ دیا گیا۔ تو اس کی توجیہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اصل میں خود انہی کے قانون کا اطلاق کیا گیا، انہوں نے خود ایک حکم مقرر کیا تھا اور اس حکم نے ایک طرح سے تورات میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ ان پر نافذ کر دیا گیا۔ تو اس واقعے کو ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے یا شریعت کے فیصلے کی مثال کے طور پر اس طرح سے نہیں لے سکتے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی یہ بنو قریظہ والا واقعہ زیر بحث آ گیا، تو اس کے متعلق اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں کرتا ہوں۔ جی جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے کچھ لوگوں کو مار رہے تھے، یعنی اور کچھ کو قید کر رہے تھے، تو کیا وہ جو روایات ہیں کہ ان کے بچوں اور خواتین کو لونڈی بنایا گیا، تو اس پر کیا مطلب قرآن مجید کی آیت کے مطابق وہ چیزیں فٹ آتی ہیں؟ کیا لونڈی اور غلام بنانا کیا قید کرنے کے مفہوم میں آ سکتا ہے؟ نہیں، اثر قید کرنا تو اور چیز ہے نا، اسارا تو بدر میں بھی ہوئے تھے، تو قیدی بنانا تو اس سے تو نہیں منع کیا گیا کہ آپ جنگ میں قیدی نہ بنائیں، وہ تو ظاہر ہے آپ نے جنگ کرنی ہے تو جو لوگ مارے نہیں جائیں گے اور لیکن وہ پکڑے تو جائیں گے، لیکن قیدیوں کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا کرنا ہے وہ الگ بات ہے۔ قیدی کو آپ پکڑ کے گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لیں، کچھ عرصے کے لیے آزاد کر دیں، فدیہ لے لیں، یہ تو سارے آپشن موجود ہیں۔ تو قرآن میں تو ذکر ہے کہ ان کو تم نے قیدی بنا لیا، اور قیدی بنانے کے بعد آگے کیا معاملہ ہوا وہ یا کیا معاملہ کرنا چاہیے یہ قرآن میں زیر بحث نہیں۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے کیا آپ یہ مطلب کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ ان کو فساد فی الارض کے تحت جو ہے وہ سزا دی گئی ہو؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ جس طرح ان کو مار دیا گیا بنو قریظہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس طرح کے ماندین کو بھی قتل کیا گیا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں فساد فی الارض کے تحت کی گئی یا اتمام حجت کے قانون کے تحت؟ عامجد صاحب نے اس کو ایسے پلیس کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اصل میں محاربین تھے اور معاندین بھی تھے، اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا ایک خاص معاملہ بھی تھا، تو وہ اس پہلو سے بھی غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کو فرض کریں ان کا اپنا فیصلہ نہ ہوتا یا ان کا اپنا مقرر کردہ حکم نہ ہوتا تو بھی جیسے بدر کے بعض قیدیوں کو ان کی شدید عناد یا دشمنی کی وجہ سے قتل کروا دیا گیا،
حالانکہ عام قانون یہ نہیں ہے۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کیا گیا تو ان کے جرم کی شدت یا نوعیت کے پہلو سے اس کا بھی ایک الگ اصول بن جاتا ہے۔ اس سے آپ عمومی طور پر قیدیوں کو غلام بنانے یا ان کو بیچنے کا اخذ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلو بھی غامدی صاحب نے واضح کیا ہوا۔ جزاک اللہ سر۔ فیروز صاحب بہت شکریہ آپ کے سوالات کا۔ غالباً یہ 7واں یا 6واں سیشن ہے جس میں نزول مسیح کے حوالے سے استاد ابراہیم کی گفتگو ہے اور وہ سنی جا سکتی